السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میران۔ ہمارا آج کا مکالمہ ہے جی شعبہ تعلیم۔ حکومت ایک طرف تو سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہی ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بہت سی یونیورسٹیاں یعنی قائم ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں۔ بعض کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن وہاں جو یونیورسٹی کا ماحول یا یونیورسٹی کو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اساتذہ کی، دوسرا انفراسٹرکچر کی، اس کی شدید کمی ہے۔ تو سماجی علمی حلقوں کی طرف سے یہ ایک تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جو اساس ہوتے ہیں ہمارے بچے، جو ہمارا مستقبل ہے ان کے لیے، یہ ایک عجیب طرح کی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میران صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ نالج کی دنیا ہے، اور دنیا کا وہی ملک ترقی کر رہا ہے جس کی اکانومی نالج بیسڈ ہے، جو قدرتی وسائل بیچ کے اگر کسی کے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں، جیسے رشیا ہے، سعودی عرب کے پاس، جیسے عرب ممالک ہیں، جیسے ایران ہے، یا اسی طرح اور بھی ممالک ہیں جن کے پاس آئل پروڈیوسنگ ہے، ان کی جو خوشحالی ہے نا وہ عارضی ہے۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یا آئل اور گیس ختم ہو جائے گی یا اس کا استعمال ختم ہو جائے گا۔ ٹیکنالوجی جو بدل رہی ہے، سو ترقی وہی کرے گا جس کے پاس علم ہے۔ اب آپ دیکھیں، چائنا ہے، آپ سنگاپور ہے، ویتنام ہے، کوریا ہے، جاپان ہے، ان کے پاس قدرتی وسائل زیادہ نہیں ہیں، نہ ان کے پاس آئل اور گیس زیادہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی گولڈ بہت زیادہ نکل رہی ہے، کوئی ایسی زیادہ ریسورسز معدنیات، ہاں جی، ایسے نہیں ہیں بالکل۔ ان کی جو علم کی بنیاد پہ انہوں نے یہ عروج حاصل کر رہے ہیں، اور علم آئے گا جب آپ لوگوں کو پڑھائیں گے، راغب کریں گے، اچھا پڑھائیں گے اور لوگوں کو منظم کریں گے اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ تو اور پڑھائیں گے کیسے؟ پڑھائیں گے وہ چیزیں جس سے وہ ہنرمند ہوں اور علم کو، ترقی کو آگے بڑھا سکیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ اب ہم تعلیم، ایک تو ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں۔ اب اگر ایک فرض کریں ڈاکٹر صاحب، ایک آدمی ہے، اس کے پاس وسائل کم ہیں، اگر وہ بچے زیادہ پیدا کرے گا تو وہ کیسے ان کو کھلا پلائے گا، ان کو لباس کیسے پہنائے گا، صحت ہے، تعلیم ہے، صحت اور تعلیم کیسے دلائے؟ یہ تو ایک بنیادی مسائل، بنیادی نظر آنے والی بات ہے نا، بالکل ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں اگر اس کے پاس وسائل بھی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان بچوں کو ہنرمند کرے۔ اب ہماری حکومت یہ ہے، آبادی بڑھنے، کبھی آپ سارے شہر میں ارد گرد ہم پھرتے ہیں، کہیں آپ نے فیملی پلاننگ کا کوئی اشتہار دیکھا ہے؟ آپ ٹیلی ویژن کھولیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر کبھی فیملی پلاننگ کے اوپر اویئرنیس کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں جس کا ہمیں آگے چل کے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ابھی سے بھگت رہے ہیں، آگے اور بھگتیں گے۔ اب اگر بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو بھائی ایجوکیٹ کریں، معیاری تعلیم دیں۔ آپ سکول نئے فرض کریں نہیں کھول سکتے، جو پرانے ہیں ان کو بہتر کریں اور انہی میں سپیس بڑھائیں، اور ان کے اندر ٹریننگ کی چیزیں لیں، سکھانے والی چیزیں، صرف زبانی یاد کرنے والی کتابیں زبانی یاد کرنا، اس سے اہلیت نہیں بڑھتی۔ اب یہ حکومت ہماری پنجاب کی تو یہ کر رہی ہے کہ ہزاروں سکول اس نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے، اور پچھلے 7 سال سے ڈاکٹر صاحب ایک سکول ٹیچر بھی گورنمنٹ نے بھرتی نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے، آپ کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، آپ کی تعلیم کی ریکوائرمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے، اور آپ سکول جو ہیں آپ دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، اور وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ انہوں نے تو اپنا منافع دیکھنا ہے، انہوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں، کیا انہوں نے آپ کی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے؟ کیا وہاں وہ کمپیوٹر لگائیں گے؟ کیا وہ وہاں آپ کو تکنیشین بنانے کی کچھ تعلیم دیں گے؟ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔
انہوں نے تو منافع کمانا ہے. اور پھر آپ اپنا سلیبس جو ان کو آپ دیا ہوا ہے وہ تو زبانی یاد کرنے والا ہے, سلیبس کو بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں. بالکل. تو آپ نے اگر دیکھیں فرض کریں پچھلے آپ نے 7 سال سے اگر ٹیچر ہی نہیں رکھے تو جو آپ یونیورسٹیوں میں لوگوں کو بی ایس کروا رہے ہیں, ایم اے کروا رہے ہیں, ایم ایس کروا رہے ہیں, پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں کالجز میں, پھر ان سارے لوگوں کو کہاں بھیجیں گے؟ جب وہ ڈگریاں لے کے باہر آ جاتے ہیں, بے روزگاری بھرمار ہے, کاغذ لے کے بچے پھر رہے ہیں. ایسے ہی. اگر آپ اس حکمت اس کے اوپر سیریسلی بیٹھے, اچھا اس کے الٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی غریب آدمی نے سکول میں پڑھنا ہے نا, پرائمری میں, سیکنڈری سکول, ان کو تو آپ بیچ رہے ہیں یا دے رہے ہیں کسی کو, یعنی ان سے جان چھڑا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ ہر ضلع میں یونیورسٹی کھول رہے ہیں. اچھا یونیورسٹی کیا کھول رہے ہیں؟ نہ اس کی پراپر بلڈنگ ہے, نہ ان کی کوئی لیبارٹری ہے, اور نہ اساتذہ ہے. ایسے ہی. مثلا یہ ہے کہ اگر فرض کرو بکھر میں, لیا میں, مظفر گڑھ میں, یا ڈی جی خاں میں, یا کھانے وال میں آپ نے یونیورسٹی کھولی ہوئی ہے یا یونیورسٹی کا کیمپس کھولا ہوا ہے, تو وہاں آپ ایک انچارج وائس چانسلر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ سارے لوگ وزٹنگ فیکلٹی ہے, پروفیسر بھی وزٹنگ ہے, ایسوسیٹ, لیکچرر, سب. ارے بھائی سب ایڈ ہاکزم پہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی پوری یونیورسٹی میں اگر 70-80% لوگ وزٹنگ پہ آئے تو اس یونیورسٹی نے کیا یونیورسٹی بننا ہے؟ اور اتنی نان سیریسنس. یہ دیکھیں اس میں بچت نہیں, اس میں آپ قوم کا نقصان. دیکھیں اگر وہاں 1000 بچہ 2000 بچہ آ جاتا ہے, اس کا مستقبل تو تاریک ہو گیا نا. اچھا ایک بورڈ لگا دیتے ہیں ایک بلڈنگ کے اوپر, یونیورسٹی بن گئی, ایک وائس چانسلر زیادہ سے زیادہ, اب وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہاں لیبارٹریز نہیں ہیں, وہاں سٹاف نہیں ہے, وہاں ٹریننگ دینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ نہ کریں, اس سے بچوں کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں, ملک کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں. دیکھیے پنجاب حکومت, ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں, ہم تو یہیں کو جانتے ہیں, باقی بھی یہی کر رہے ہوں گے. آپ بیٹھے ایک کمپریہنسو پلان ڈیزائن کریں. بے شک ہم کہتے ہیں آپ اور زیادہ سکول نہ کھولیں, اور زیادہ ہیلتھ سینٹر نہ کھولیں, وہ آپ سارے پیسے انہی اداروں کو امپروو کرنے پہ خرچ کریں. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن, سیمی ٹیکنیکل ایجوکیشن, وہ تو وقت کی ضرورت. بچے کو دوسرا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو کام کرنے کی عظمت بتائیں. کام کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو بچہ پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کام نہیں کرنا, مجھے کوئی ایسا دفتر مل جائے میں وہاں بیٹھ جاؤں, میں ایسے ہی اے سی میں لگاؤ گاڑیاں. یار یہ اس ماڈل کو توڑیں, بیوروکریسی والے کو. خود کام کرنا سیکھیں, کام ہر کوئی کرے, اور اپنے آفیسر بھی ان کی بھی ٹریننگ کریں کہ وہ اپنے دفتر میں خود کام کرتے نظر آئیں. یعنی یار ہاتھ تو نہیں کٹے, وہ اپنی ٹیبل کیوں نہیں صاف کر سکتا, اپنی چائے خود کیوں نہیں بنا سکتا ملازم. اچھا اپنا فون خود کیوں نہیں سن سکتا, اپنی فائل کیوں نہیں خود اٹھا سکتا, اپنی گاڑی خود کیوں نہیں چلا سکتا. بالکل. یہ ڈرامہ بند کریں. یہ ماڈل آپ دکھاتے ہیں بچوں کو, وہ ان کے آئیڈیاز وہی ہیں, وہی بن جاتا ہے. کہ کروفر ہے اور پروٹوکول ہے. بھائی دنیا میں ہر کوئی خود کام کر رہے, اور ہم کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, ان کی عزت ہی نہیں کرتے. اچھا جو بندہ کام کر کے کچھ سامنے چیز لاتا ہے, ہر کوئی اس کو دھتکارتا ہے. بالکل. تنقید اسی کو, بھائی اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, اس کا کپڑے جوتے صرف چمکانے ہیں, تو اس سے ملک کا مستقبل تو روشن نہیں ہو سکتا نا. تو یہ چیز بند کریں, بیٹھیں. جتنے وسائل ہم نہیں کہتے آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں, دیکھیں کم وسائل میں بہت اچھا کام بھی ہو سکتا ہے. کام کرنے کی نیت, آپ جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں اپنا ایجوکیشن کے نظام کو سامنے رکھ کے اس کو ری ڈیزائن کریں, اور غیر ضروری ادارے نہ کھولیں. جو کھلے ہوئے ہیں ان میں کوالٹی کو بہتر سے بہتر کریں. آج ہم شروع کریں گے تو 10 سال لگ جائیں گے کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو بہتر کر دینا. کیونکہ دیکھیں ہم نے ٹیچرز کو ٹریننگ نہیں دی, آپ کو ڈیٹیلز کو ٹرین کرنا پڑے گا, نئے ٹیکنیکل ٹیچر ڈالنے پڑیں گے, لیبارٹریاں آپ کو سیٹ کرنی پڑیں گی, اور پھر بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اور یہ جو کریز والی
گیم ہے، اس کو چھوڑیں. کریز کا زمانہ نہیں ہے، اب یلو جو لباس ہے اس کا زمانہ ہے. تو آپ اپنا اس لباس میں جائیں جیسے ہاتھ سے کام کرنا ہے کارکن کی طرح، اور کارکن کو سلام کرنا سیکھیں. یہاں ہر کوئی پولیس والا ہے، ٹریفک کنٹرول والا ہے جو کہ کارکن وہ گدا گاڑی پہ ناراض ہو رہا ہے، گدا گاڑی کام والا جو بیچارہ کام کر رہا ہے اسی کی گردن پکڑے، جو رکشے چلا رہے ہیں چھوٹے لیول پہ، جو جس کے پاس پاور ہے، جس جو شور شاب میں آ رہا ہے، ہر اس کو سلام کر رہا ہے. اس کو روکتا بھی کوئی نہیں ہے. بالکل تو یہ پالیسی، یہ سوچ بدلیں اور لوگوں کو ہنرمند کریں. اور یہ کیونکہ ایجوکیشن دینا ہمارے آئین کے مطابق بھی ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. جی بالکل. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اویئر کرنا. اس راستے پہ چلیں، ورنہ پاکستان افغانستان بن جائے گا جو جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں سر، 1 کروڑ سے زائد کی فگر ہے کہ بچے سکول نہیں جا رہے. جو آپ کے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہیں، اس کے بعد جلدی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پرائمری سکول کے بعد پھر آگے نہیں بڑھتے، بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پھر مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جنرل ایجوکیشن میں اب ہمارا نمبر بہت بڑھ گیا بچوں. ٹرینڈ، اچھے ٹرینڈ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے. ہنر مند کریں لوگوں کو، ہنر مند. بالکل. ہمیں بہت اچھے سائنٹسٹ بھی چاہیے، سوشل سائنٹسٹ بھی چاہیے، ادیب شاعر بھی چاہیے، لیکن ہنر مند لوگ میجورٹی چاہیے. تو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں یا وفاقی حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے کم وسائل میں ان کو بیسٹ طریقے سے استعمال کرنا، ایک حکمت عملی بنا لیں بہتر سی. جی، اس کا رزلٹ اور بہتر آ جائے. امپروو کرنا، امپروو کرنے کے ٹارگٹ. یہ رٹے والا امتحان اور نمبر اور یاد کرنا، اس سے کسی طرح جان چھوڑتی ہے تو چھوڑائیں. جی جناب، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.